بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار۔ میری روح غریب ہے، میرا جسم نامکمل ہے، میرے پاس وہ تھوڑی سی عزت ہے جو آپ نے مجھے دی ہے۔ میں یہ سب دین کی خاطر، میں یہ سب انقلاب کی خاطر قربان کر دوں گا۔ یہ وہ بات ہے جو آیت اللہ علی خامنائی نے 2009 میں کہی۔ ایران کے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سپریم لیڈر رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے منہ سے نکلی بات ایران کے لیے حتمی ہوتی ہے۔ این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرام فشاری علیه نظام درست میکنند۔ 11 برس کی عمر میں عالم بننے والے آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں بہت سے لوگ یہ صرف جانتے ہیں کہ شاید وہ آیت اللہ ہیں، یا وہ صرف رہبر اعلیٰ ہیں، یا ان کا نام امام خمینی سے ملتا ہے، آیت اللہ علی خامنائی۔ مگر آیت اللہ علی خامنائی کا انتخاب امام خمینی نے کیا تھا۔ ایران عراق جنگ کے بعد پاسداران انقلاب کو با اختیار بنانے والے آیت اللہ علی خامنائی کی بدولت آج ایران، امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ دوستو، آیت اللہ علی خامنائی ایران کے مقدس ترین شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ 1939 میں پیدا ہوئے اور آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالم دین بننا چاہتے تھے۔ یہ فیصلہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ علی خامنائی رضا شاہ پہلوی جیسے سیکولر بادشاہ کے دور میں بڑے ہوئے۔ وہی رضا شاہ پہلوی جو مذہب کو ایک قدیم اور مشکوک چیز سمجھتا تھا، جس کے دور میں ایران میں ماڈرنائزیشن کے نام پر نامناسب لباس کا استعمال، شراب خانے اور ڈانس کلب جیسی سرگرمیاں عام ہو چکی تھیں۔ 11 برس کی عمر میں عالم بننے والے علی خامنائی کی زندگی آسان نہ تھی۔ جس عمر میں ان کے ہم عمر ساتھی کھیلوں جیسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے، آپ ایک عالم کا لباس پہنے اپنے مشن کے حصول کے لیے محنت کرتے تھے۔ آپ کا مشن دین اسلام تھا۔ دوستو، چونکہ رضا شاہ پہلوی کی بادشاہ تھی اور ایران ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا، ایسے میں 1962 میں آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی انقلابی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ وہی تحریک تھی جو رضا شاہ پہلوی کی سوچ کے عین مخالف تھی۔ ویورز، اگر ہم آیت اللہ علی خامنائی کی اسٹرگل کے حوالے سے بات کریں تو آیت اللہ علی خامنائی کی سب سے بڑی اسٹرگل یہ تھی کہ وہ ایران کے بادشاہ شاہ آف ایران کے مخالف امام خمینی کے ساتھی تھے۔ امام خمینی کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ امام خمینی نے دین اسلام کی خاطر، امام خمینی نے انقلاب کی خاطر ایران میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور ایران میں صرف نظام رضا شاہ پہلوی کا تھا۔ امام خمینی کو ایران سے جلا وطن کیا گیا، مگر ان کے حامی، ان کے ساتھی، ان کے فالوور آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے ان کا پیغام پورے ایران میں پہنچایا، جس کی سزا ان کو کئی بار دی گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے دین اسلام کی خاطر، آیت اللہ علی خامنائی نے امام خمینی کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ آیت اللہ علی خامنائی کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا، ان پر کئی مظالم کیے گئے، ان کے خلاف کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، مگر وہ دین اسلام کی خاطر، وہ امام خمینی کا پیغام پہنچانے کی خاطر ایک اسٹرگل میں مسلسل مصروف رہے۔ دوستو، اس کے بعد 1979 آیا۔ 1979 کا انقلاب آیا۔ سن 1979 وہی سن تھا جس سن میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت گر گئی اور ایران میں سب کچھ بدل گیا۔ یقینی طور پہ وہ انقلاب امام خمینی کے اسلام کا انقلاب تھا۔ اس انقلاب میں آیت اللہ علی خامنائی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس انقلاب کے بعد علماء کی ایک حکومت بن گئی۔ اس حکومت میں امام خمینی نے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو بھی ذمہ داریاں سونپیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کو تہران میں جمعے کی امامت دے دی گئی۔ برادران و خواهرانی که در آیت اللہ کی اہم خدمات کی بات کریں تو 1980 میں وہ سیکرٹری آف ڈیفنس اور سپروائزر آف اسلامک ریولوشنری آف گارڈ رہے۔ 1981 میں ہائی سیکیورٹی کاؤنسل میں امام خمینی کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر رہے، جس کے بعد ایران عراق جنگ میں سب سے آگے رہے۔ دوستو، جون 1981 آیا۔ اسلامی انقلاب کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کا آغاز کر دیا گیا۔ دوستو، سب سے مشہور واقعہ آیت اللہ علی خامنائی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی اس پریس کانفرنس کے دوران ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔
یہ کوشش کیسے کی گئی؟ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا، اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر بم نصب کیا گیا۔ فرهنگ ستم‌آلود تمام طول تاریخ در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان‌های دوستو، یہ دھماکہ ان پر ایران کے شہر تہران کی ایک مسجد ابو ذر میں کیا گیا۔ دوستو، اس بم کے پھٹنے سے آیت اللہ علی خامنائی شدید زخمی ہو گئے اور ان کو کئی چوٹیں آئیں، جس کے بعد شبہ یہ تھا کہ شاید آیت اللہ علی خامنائی اس میں جانبر نہ ہو سکیں اور شاید ان کا انتقال ہو جائے۔ جس کے بعد آیت اللہ علی خامنائی نے کچھ روز بعد ایک اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس خطرناک حملے میں بحفاظت اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے۔ یقینی طور پر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں، لیکن ان کو ایک نئی زندگی ملی، جس کے بعد انہوں نے ایک اہم اعلان کیا۔ دوستو، آیت اللہ علی خامنائی نے اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں بھرپور سوچا جب مجھ پر حملہ کیا گیا، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بچا لیا اور اس کے اندر شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ دوستو، ابھی وہ صحت یاب ہو ہی رہے تھے کہ ان کو ایک بڑی ذمہ داری دے دی گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی کو ایران کا صدر منتخب کیا گیا۔ ان کو یقینی طور پر سب یہ جانتے تھے کہ وہ ایک وفادار اور پیروکار شخصیت کے مالک ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ علی خامنائی 1982 سے 1986 اور پھر 86 سے 90 تک ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1989 آیا، امام خمینی کا انتقال ہوا اور امام خمینی کے انتقال کے بعد علماء کی جانب سے ایک نئے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے سر جوڑ لیے گئے۔ علماء کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کو ایک متفقہ امیدوار کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ان کی عمر 49 برس تھی۔ ان کا انتخاب امام خمینی کے نظریات کی بنیاد پر کیا گیا۔ دوستو، 1990 میں علی خامنائی ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر اعلیٰ بن گئے۔ دوستو، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بہت بڑے بڑے ایران کے لیے کام ہیں، ان کی بہت خدمات ہیں، اور آیت اللہ علی خامنائی کے بڑے کاموں میں جس کام کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پاسداران انقلاب۔ دوستو، آیت اللہ علی خامنائی کے پاس بھی وہی طاقت تھی، وہی پاور تھی جو سن 1960 سے 70 کی دہائی میں شاہ آف ایران کے پاس تھی۔ دونوں شخصیات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ رضا شاہ پہلوی کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں کہ رضا شاہ پہلوی ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ پیسے کا بے دریغ استعمال، دعوتیں اڑانا اور دنیا بھر کے دورے کرنا، بگی میں سفر کرنا، یہ سب عام تھا۔ ان کے برعکس آیت اللہ علی خامنائی کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا تھا کہ وہ ایک سادہ شخصیت کے مالک ہیں۔ دوستو، آیت اللہ علی خامنائی اس کے بالکل برعکس تھے۔ آپ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، اور اس تمام تر پاور کے ملنے کے بعد بھی تاریخ یہ بتاتی ہے اور حال بھی یہ بتاتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی ایک عاجزی پسند انسان ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو باغبانی کا شوق تھا، اور ان کو باغبانی کا شوق ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی باغبانی کرنا پسند کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے باغ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔